ہاں جی، السلام علیکم۔ آج رات کے 1 بجے گئے۔ آج کچھ کام بھی کرتی رہی اور کچھ ابھی تک سوئی نہیں، نماز پڑھی ہے عشاء کی، سب تہجد کی پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے ہی سوں گے۔ کچھ اس کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بات آج یہ تھی، مائنڈ میں آ رہی، آپ کو پتہ ہے میں روز ایک بات آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ میرے دماغ میں نا آج ایک بات جیسے کہتے ہیں نا یوں گھوم رہی تھی، تو کافی دنوں سے گھوم رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ بھول نہ جاؤں، میں یہ بات کر جاؤں۔ تو بات یہ تھی کہ ہمیں نا زندگی میں ہم مڈل کلاس طبقہ جو ہوتا ہے، ہم خاص طور پہ ہم نے اپنے باپ بھائی بہنوں سب کی عزت، ایسے لگتا ہے ہم نے اپنے سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے ان سب کی عزتوں کا، اور ہماری وجہ سے ہی ان کی ساری عزتیں بچ رہی ہوتی ہیں۔ میرا یہ دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو بھی دوں، اور میرے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ مجھے اتنی استطاعت دے کہ میں کسی اور کے لیے بھی کچھ کر سکوں، تو ہم بیٹیوں کو ایک اچھا مستقبل دے کے جائیں، ہم انہیں جینا سکھائیں، ہم انہیں لڑنا سکھائیں زندگی سے، ہم انہیں کمزور مت بنائیں، ہم انہیں خوبصورتی کا سمبل مت بنائیں، اسے یہ مت بنائیں کہ وہ ناخن لگا لے، نیلز نکلی لگا لے، بال ریبونڈنگ کروا لے، کرے سب کچھ، لیکن اس کے دماغ میں سے یہ بات نکال دیں کہ تم خوبصورتی کا سمبل نہیں ہو، تم ایک انسان ہو جیتا جاگتا، تمہارے پاس بہت خوبصورت پیارا اچھا ذہین دماغ ہے جو تم نے استعمال کر کے اس دنیا میں بہت سے اچھے کام کرنے ہیں۔ میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ مجھے کچھ باتیں بہت دیر سے سمجھ آئی ہیں، تو میں دل کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بولوں کہ اپنی بیٹیوں کو ہرگز مت یہ بتائیں، پردہ کروائیں، پردہ جس حد تک دیکھیں، میرا اپنی ایک ذاتی سوچ ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ کمنٹس کر سکتی ہیں، میری ایک ذاتی سوچ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر نیٹ ہوتا، کیبل ہوتی، یہ سم تھنگ موبائلز ہوتے، تو کیا وہ یوز نہ کرتے؟ وہ بھی یوز کرتے، کیونکہ ہمارا اسلام تو بہت ہی وہ جسے کہتے ہیں نا خوبصورت مذہب ہے۔ ہمارے اسلام میں ایسی کوئی کسی قسم کی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، ہر طریقے سے آسانی دی گئی ہے، نماز کے لیے آسانی دی گئی ہے، سفر میں تو نماز تھوڑی کر لو، روزہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ روزہ سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ نہ رکھیں، کسی کو رکھوا لیں، کفارہ ادا کر دیں۔ یعنی میرا یہ سب باتیں کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو نتھنگ ٹو سیکس سمبل، انہیں ایک اچھا انسان بنائیں، تاکہ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ کسی نے پتہ نہیں کہا تھا نا کہ آپ مجھے اچھی ماں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عورت سے ہی گھر بنتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے، اس میں بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں کہ مائیں مر جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، نبی پاک کی بھی ماں فوت ہو گئی، دیکھیں ہم نے تو وہ باتیں کرنی ہیں جو ہمارے ریسورسز میں ہیں، میری یہ سوچ ہے۔ میں کہتی ہوں وہ باتیں مت کرو، پھر تو ہم کوئی مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، میں بار بار بولتی ہوں کہ میری زندگی سے بہت اہم لوگ چلے گئے، مجھے لگتا تھا کہ یہ جو اب گئے، امی گئیں، ان کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ میں تو نہیں زندہ بچ سکتی۔ آپ یقین کریں میں ایسے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے نہیں پتا، میں نے خدا سے اتنا رو کے صبر مانگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا کا نظام ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ میری ماں کی ایک نسل تھی، وہ ساری ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پھر ہماری نسل آ جائے گی، پھر وہ ختم ہوگی، پھر اگلی نسل آ جائے گی، یہ سب چلنا ہے، اور پھر کبھی ان ساری باتوں پہ غور کیا جائے
تو بہت خوف دل پہ طاری ہو جاتا ہے، بہت خوف طاری ہو جاتا ہے. کبھی یہ فیل کر کے دیکھیے گا کہ ہمارے ناموں میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا. میں نے تو کم از کم کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ میں جس پہ فخر کر سکوں کہ ہاں میں نے زندگی میں کسی کے لیے یہ کیا ہے، یا میں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان ہی ہوں. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کچھ، ایک تو اپنی بیٹیوں کو خوبصورتی کا سیمبل مت بنائیں. خوبصورت لگنا اور صنف نازک ہے، وہ تو کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، تو وہ کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو صرف عزت اور پیار کی ہی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو وہ دیں اور اپنی ہر ایک کو اپنی بیٹی سمجھیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ سب تجربے میں جو باتیں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں نا، تو یہ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ سب میں سے میں گزری ہوں. دنیا مکافات عمل ہے. یہاں پہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھر کے جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں. اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں کہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھی ماں ثابت ہو، ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا سکے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ دعا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں. میں اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا میں کسی بھی رشتے کو بائی فورس کچھ بھی نہیں کروا سکتی. میں اس کو کہوں کہ نہیں بھی تم نے 5 وقت نماز پڑھنی، چلو وضو کرو، یہ کرو، کم یہ ایسے ہے، یہ ایسے. آج کے دور کی بات کر رہی ہوں. وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ آپ کے اپوزٹ ہی چلے گا. وہ آپ کو گلٹ سمجھے گا. میں نے خود فیل کیا کہ جب ہم 16 17 18 19 20 21 22 تک، یہ 3 4 سال ہوتے ہیں، ان میں مائیں سب سے زیادہ بری لگتی ہیں کیونکہ یہ ٹوکتی ہیں، اور یہی سب سے اہم ڈیز ہوتے ہیں. اور جب یہ نہیں ہوتی نا، اور مجھے اس بات سے سخت چڑ ہے کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جب ان کی قبروں میں جا کے پھول چڑھاتے ہیں نا، میری سمجھ سے باہر ہے. کہ جیتی ماں کو کیا عزت دو. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو توفیق دے، تمہارے پاس ماں ہے، باپ ہے، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں جن کی وہ حقدار ہیں. اور میرے لیے مجھے بہت دعاؤں میں یاد رکھا کریں. مجھے آپ سب کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ آپ مجھے جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میں اس میں تھوڑا سا موو کر سکوں جلدی سے، اور ایک اچھے وے سے زندگی کو بسر کر سکوں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہاں پہ شیئر کر بھی نہیں سکتی، تو کچھ باتیں میں کر دیتی ہوں، اور جن کو سمجھ آنی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. تو میرے لیے بہت زیادہ یہ فورس نہیں ہے کہ مجھے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور مجھے انسٹا پہ بھی جا کے دیکھیے، اسنیک پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی میرے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے سرچ کریں، مجھے پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اور مجھے اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان چھوٹی موٹی کوئی بات سے کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو اس پہ عمل کر لیا کریں. میں نے بھی ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، شاید یہ موٹیویشن ہو جائے. یہ قرآن پڑھا ہوا ہے میں ہر نماز کے بعد نا، اور میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں. مجھے تھوڑا سا نا مسئلہ ہے، یہ دیکھ لیں نماز بچھی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک ہوں، یا میں نے پہلے بھی کہا یہ تو اللہ کے ہاں جانتے ہیں، لیکن ہم انسان کوشش کر سکتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کوشش کر کے دیکھی. میرے دل میں خود طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو نا اسپیشل لے کے سپارہ بیٹھ کے پڑھنا تو بڑا مشکل لگتا ہے کام. جب امی گئی نا تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کیسے پڑھ کے بخشوں. نماز جلدی پڑھ رہی ہوتی ہوں، دودھ والا آ کے فٹافٹ سلام سے پھرنے والی بات ہوتی. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، اگر ہم ہر نماز کے ساتھ ایک رکوع پڑھ لیں تو نہ ہونے سے تو بہتر ہے ہم اس چیز کو سمجھیں. اور باقی انشاءاللہ
آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت ساری مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس دن بتا رہی تھی اور یہ بھی کہ مجھے سوٹ بہت پسند ہے، تو میں آپ کو یہ سوٹ دکھانا چاہ رہی ہوں، کس طرح سے دکھاؤں اور یہ مجھے سمجھ آ رہی۔ اچھا، یہ سوٹ مجھے بہت پسند ہے، یہ سوٹ نا میں نے جے ڈاٹ سے لیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ نا اس کی سادھی ہے وہ، اور یہ پٹی لگوائی تھی ساتھ اس کے، دیکھیں اس کی اسٹچنگ بھی بہت ان کی اچھی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی تھی۔ اس کے ساتھ شلوار تھی، اور یہ اس کے ساتھ شلوار تھا، میں نے اس کی اسٹچنگ بھی کروائی تھی۔ یہ جو میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے یہ آئرلینڈ کا ہے یہ آئرلینڈ کا ہے، یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ تو اور سب کچھ اچھا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا کوئی بات، کیونکہ ہر انسان کو کچھ بہتر کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، میں تو وہ کہتے ہیں استاد ہوں، اور میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولی، کہ میں نے اس بات کو ایسے بیان کیا تھا کہ گو کے وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، لیکن کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ اگر بات سمجھ گئے تو، اور سب کے گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔